तिलावत कुरान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लेते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा हासिल करने और सवाब कमाने की नीयत से इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ कि तिलावत करूँगा, आप नियत फरमाएं कि इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़ससि बिमा औहयना बिमा أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناشی سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سعید بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آیا، جی مدینے میں آقا گناہ گار آیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اجازت، ارشاد، کلی اختیار. جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے، بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے، مدینے میں آقا گناہ گار آئے، مدینے میں آقا گناہ گار آئے. تیرے سب گنبد پہ جائے وہ قربان، تیرے سب گنبد تیرے سب گنبد پہ جائے وہ قربان، مدینے میں جو کوئی ایک بار آئے، مدینے میں جو کوئی ایک بار آئے، مدینے میں آقا گناہ گار آئے. تیرے ہی کرم سے ہمارا بھرم ہے، تیرے ہی کرم سے، تیرے ہی کرم سے ہمارا بھرم ہے، تیرے ہی کرم
سر پر لیے بار آئے، گناہوں کا سر پر لیے بار آئے، مدینے میں آقا گناہگار آئے، مدینے میں آقا گناہگار آئے۔ شاہ تجھ سے تجھ ہی کو مانگیں گے ہم تو، شاہ تجھ سے تجھ کو، شاہ تجھ سے تجھ ہی کو مانگیں گے ہم تو، تیرے در پہ جس روز سرکار آئے، تیرے در پہ جس روز سرکار آئے، مدینے میں آقا گناہگار آئے۔ نگاہ کرم ہو، کرم جانے عالم، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، کرم جانے عالم، نگاہ کرم ہو، کرم جانے عالم، دل غم زدہ لے کے غم خوار آئے، دل غم زدہ لے کے غم خوار آئے، صدا سنتیں عام کرتا رہوں میں، صدا سنتیں عام کرتا رہوں میں، صدا سنتیں، ہاں صدا سنتیں عام کرتا رہوں میں، اسی حال میں موت سرکار آئے، اسی حال میں موت سرکار آئے، بلا لو مدینے میں شاہ مدینہ، بلا لو مدینے میں شاہ مدینہ، بلا لو مدینے، بلا لو مدینے میں شاہ مدینہ، بلا لو مدینے، بلا لو مدینے میں شاہ مدینہ، تڑپتا ہوا کاش بدکار آئے، تڑپتا ہوا کاش بدکار آئے، مدینے میں آقا گناہگار آئے، مدینے میں آقا گناہگار آئے، پائے پیرو
مرشد ہمیں اپنا کہہ دو، پائے پیر و مرشد ہمیں اپنا کہہ دو، پائے پیر و مرشد ہمیں اپنا کہہ دو، یہ ہم آرزو لے کے دربار آئے، یہ ہم آرزو لے کے دربار آئے، مدینے میں آقا گناہ گار آئے، تیرے غم میں بے حال ہو جائے آقا، تیرے غم میں بے حال ہو جائے آقا، تیرے غم میں بے حال ہو جائے آقا، پلٹ کے جو طیبہ سے عطار آئے، پلٹ کے جو طیبہ سے عطار، اے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے، بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے، مدینے میں آقا گناہگار آئے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بعد حاضری نصیب فرمائے۔ جانے والے کر رہے ہیں حج کی پھر تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کیا ہے، کر دو کرم پھر یا نبی۔ اللہ 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 کرم فرمائے، حضور کا صدقہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بلاوا بھی ہوگا اور جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا پیاری بات کہی، اللہ اکبر۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے بھی ہم جائیں گے، مکہ شریف بھی جائیں گے انشاءاللہ، مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، اور جائیں گے اور برکتیں پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ باادب حاضریاں نصیب فرمائے، جو جائے باادب طریقے سے جائے، ذوق والی حاضریاں، شوق والی حاضریاں مالک کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک میسج ہے، اور اس میسج نے اس میسج سے ایک کیفیت محسوس ہوئی ہے مجھے۔ یہ ہیں جی فیض رسول بھائی ہیں دارالسلام توبہ سے۔ یہ کہہ رہے ہیں سلمان بھائی ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ معذور ہے اور مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہے اور امیر سنت سے بہت محبت کرتا ہے۔ کل اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے بہت رو رہا ہے، اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری مدنی چینل والوں سے دعا کروائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں، اور ہو سکے تو امیر علیہ سنت سے بھی ان کی دعا کروا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیض رسول بھائی، آپ نے بھائی کا نام اگر مینشن کرتے تو میں ان کا نام بھی لیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ آپ نے کہا کہ اس میں رو بھی رہے ہیں، تو جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں نا، چوٹ لگ جانا، کوئی پرابلم ہو جانا، اس پر اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ تو وہ ہے نا، وہ کیا تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبر، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یہ چوٹوں سے گھبراتے نہیں ہیں، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اپنی امان میں رکھے، پناہ میں رکھے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اور آپ کے صدقے ہم سب کے حق میں اور ہمارے ناظرین، حاضرین، موجودین کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین، میں نے دیکھیں ایک میسج پڑھ دیا
لیکن اس کے پیچھے بھی ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی وہ ایک انٹینشن ہے، ایک نیت کی بنا پر بنا کہ میرا اس سے یہ ذہن بنا کہ میسج میں نے پڑھا تو میں نے دکھ بھی محسوس کیا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر ان کا اس طرح سے میسج پڑھ دیا جائے اور دعا کر دیا جائے تو یقیناً مدنی منا ہے اور معذور ہے، تو اس کا دل بھی جو ہے وہ خوش ہوگا، اور دل خوش کرنا مسلمان کا، حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مومن مسلمان کا دل خوش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں خوشی داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو بات بہت بڑی ہے لیکن کام کتنا سا ہے، یہ چھوٹا سا ہے۔ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے نیکیاں کمانی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کیا کہیں گے خالد بھائی اس بات پر کہ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات چھوٹے مواقع جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بڑے جو نیکیوں کے کام ہوتے ہیں ان میں تو ویسے ہی سستی کی ایک، جس سے آپ کہیں کہ وہ کیا ہے، وہ موجے ظفر کیا اس کو کہتے ہیں، وہ ہے بہرحال معاملہ خراب ہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ویسے ہی بہانے تلاش کرتی ہے واہ، کہ بندے کی بخشش فرما دے۔ رب العالمین جل وعلا کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال بیان فرمائے جو کرنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے انتہائی مختصر اور آسان ہے، لیکن رب العالمین جل وعلا نے اپنی رحمت ایسی فرمائی ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل کرنے میں بندے کی بخشش کی بشارت دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ رحمت کی بشارت دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، واہ، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، ان دو اوصاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ اللہ اللہ۔ احسان کو قرآن پاک میں کئی جگہ پر نیکی کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ غصہ پینا یہ خود ایک نیکی ہے، لوگوں کو معاف کر دینا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کی جزا کیا ہے؟ نیکی کرنے والا احسان کرنے والا ہوا، محسن ہوا۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ جسے رب پسند فرما لے اور جس نیکی کی بدولت برکت سے پسند فرما لے تو دیکھیے اس نیکی کا مقام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہوگا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ذہن بنا لیں کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے ایاز بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تعلق سے سلمان بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار ایمان پر اور اعمال صالحہ پر ہے۔ جی، ایمان کی جو معاملہ ہے وہ بہت حد تک واضح ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ جی، کیا محض صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی اعمال صالحہ کے اندر ہے، یا دنیاوی طور پر کی جانے والی کوئی عمل، دنیاوی طور پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی اس اعمال صالحہ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے، وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ابھر سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیں تو نیکی کی تعریف، نیکی سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ عمل کہ جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، ہر وہ عمل کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ حلال اور حرام کی بیان کردہ حدود اور قیود میں رہتے ہوئے کیا جائے، خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، اور اس کا مقصد کیا ہو؟ اس کا مقصد جائز طور پر دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہو، تو یہ نیکی ہے۔ اگر اس تعریف کے تحت ہم دیکھیں تو دنیاوی طور پر، تعریف کس نے بیان کی؟ یہ تعریف ایک جگہ میں نے پڑھی ایک کتاب کے اندر، اس کا حوالہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال اور حرام کو بیان کردہ حدود اور قیود میں رہتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے اور اس کا مقصد جائز طور پر دوسرے کو فائدہ پہنچانا بھی ہو، تو یہ نیکی کہلاتی ہے۔ تو اب اگر اس تعریف کے تحت دیکھا جائے تو صرف نیک عمل کے اندر وہی عمل نہیں آئے گا جس کا تعلق دین سے ہو، بلکہ وہ عمل بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے کہ جو دنیاوی طور پر کسی کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کیا جائے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مفہوم کو بہت اچھی طرح سے واضح فرمایا کہ نیکی سے مراد دنیاوی طور پر کیا جانے والا عمل بھی ہو سکتا ہے اور دینی عمل بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ تو یہاں پر
نیکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف تم اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ فرمایا گیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، اور اسی کیٹیگری کے اندر وآت المال علی حبہ، کہ اپنے ذوی القربا کو مال دینا، وآت صدقہ، المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال دے، اللہ کی رضا کے لیے مال دے، اللہ اکبر۔ والیتامى، اور آگے ہے نا ایک اور اللہ والوں کے جو اہل بیت کا جو انداز بیان ہوا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ اکبر، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے، صدقے جاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت اور اس کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں ڈوب کر اور اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کیٹیگری کے اندر صرف وہی عمل نیکی کے اندر شامل نہیں ہوا، بلکہ مال دینا، صدقہ کرنا، گناہ سے خود کو روک لینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال بھی اس کے تحت شامل کیے جا سکتے ہیں کہ جو نیکی کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان فرمایا، اور احادیث شریف کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو دنیاوی طور پر کیا جانے والا عمل بھی نیکی میں شمار ہو سکتا ہے۔ انسان نیکی کرنے کا ذہن بنائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ذہن بن جائے گا نیکی کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا نیکیاں بھی کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ یہاں ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں خالد بھائی، ایک کانسیپٹ بھی جو ہے وہ ہم چلتے چلتے کلیئر کر دیں۔ دین متین ہمارا دین اسلام یہ ایسا آفاقی دین ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ آفاقی دین ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آ نہیں سکتا، نہ ہی آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو ہی جاری اور نافذ فرمائیں گے۔ تو قیامت تک کے آنے والے معاملات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین متین کے اندر، دین اسلام کے اندر ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یہ بعض اوقات جو کیٹیگری بن جاتی ہے، جی یہ تو دینی معاملہ ہے اور یہ ہمارا دوسرا معاملہ ہے، یہ دینی معاملہ اور دوسرا معاملہ ہے، یا اس کا تعلق تو ہماری مطلب دنیا کے حساب سے ہے، اس کی کیا فرمائیں گے آپ لوگ جو ڈیفینیشن بنا دیتے ہیں کہ جی یہ تو یوں ہے تو یہ تو یوں ہے، یعنی نماز پڑھنے کو، عبادت کرنے کو دینی فہرست میں ڈال دیا، اور کاروبار کرنے کو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کو، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دیگر جو لین دین کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو اور جب ان کو دنیاوی معاملات کے کھاتے میں ڈالتے ہیں پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ اس پر بھی مدنی پھول جو ہے وہ عطا ہوں، اس پر بھی مدنی پھول آپ بیان فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین متین کے اندر، دین اسلام کے اندر ہمیں ہر طرح کی رہنمائی عطا فرمائی ہے، تو ہمارا کوئی بھی عمل ہو ہم نے اس کو دین اسلام کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے۔ جی ہاں بالکل، جسے دین اسلام واضح طور پر احکام اور اصول بیان کر دیتا ہے۔ جی، بندہ جس بھی شعبے میں ہو دین اسلام کے اصول کی رہنمائی وہاں موجود ہوتی ہے، جی، چاہے وہ تجارت کرے، معیشت کو مضبوط کرے، ملکی سطح پر معاملات دیکھے، یا اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنل روابط ہوں اس کے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں، عمرا کو خطوط جو ارشاد فرمائے، یہ بھی ایک اسلام کا نظام ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف گوشوں پر رہنمائی کی، مختلف چیزیں بیان فرمائی، اور پھر دین کی ہر بات کو اتنی واضح طور پر بیان فرمایا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر بندہ دیکھنے والا کہے کہ اس کام میں کیا نیکی ہو سکتی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے کرنے کو بھی ثواب ارشاد فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے احکام کس قدر تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ غلے کے پاس سے گزر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، بازار سے گزر ہو رہا ہے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے غلے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ باہر نکالا تو وہ گیلا ہو چکا تھا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا معاملہ ہے کہ اوپر سوکھا ہوا رکھا ہے اور اندر جو تمہارا مال ہے وہ گیلا رکھا ہے،
تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بارش ہو گئی تھی، پانی پڑ گیا تھا اس پر، جس کی وجہ سے یہ گیلا رہ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اب بندہ دیکھے بھائی تجارت کا معاملہ مسجد سے تو باہر ہی ہوتا ہے، مدرسے سے تو باہر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دین میں شامل ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر رہنمائی فرمائی، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو چیز اندر ہے اسے باہر رکھو، اس کو اوپر کر کے کیوں نہ رکھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی آپ کے دھوکہ دینے سے، کوئی دل برداشتہ ہوگا، تکلیف کا گویا کہ پہنچانا، ضرر پہنچانا کسی کو، یہ شریعت نے روا نہیں رکھا۔ اب یہ معاملہ بھی مسجد کے اندر کا نہیں ہے، یہ معاملہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نہیں ہے، اس کے علاوہ کا ہے، لیکن ایک انسان کی زندگی سے لنک کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح ایک عمل دیکھیں، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلائے، اللہ اکبر، اور ایسی جگہ پر پانی پلائے جہاں پانی میسر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی پلانے والے کی مغفرت فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں تو یہاں کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے، لیکن کسی کی مشقت کو دور کر دینا، کسی کی تکلیف کو آسان کر دینا، اسلام اس پر ایسی رہنمائی دیتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اس چیز کو فالو کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک بندہ مشکل میں تھا، اس کو پانی پلایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آتی ہے اور اس کے لیے بخشش کے پروانی بخشش کا پروانہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاملات، ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے ہمیں یہ بھی اسلام نے بتایا ہے، ہم نے مسجد میں کیسے رہنا ہے یہ بھی بتایا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے یہ بھی بتایا ہے، بازار میں کیسے رہنا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور ہم نے ویسے ہی چلنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ شیطانی وساوس کے جو شکار ہوتے ہیں، جی یہ تو لباس ہے ہمارا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے لباس کیا پہننا ہے یہ بھی ہمیں دین نے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بتایا ہے، اور ہم نے وہ لباس پہننا ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، حضور کی پیروی میں ہو۔ کیا ہی بات ہے، کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا شمائل ترمذی میں حدیث پاک کو کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے پسندیدہ جو لباس تھا وہ کیا تھا؟ قمیص لباس تھا۔ تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نیکی کی یوں تقسیم نہ بنا دی جائے کہ جو مسجد میں بندہ کام کر رہا ہے تو یہ جو ہے وہ نیکی والا کام ہے، یا جو آپ اصالہ ثواب کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں بس یہی نیکی ہے، یہیں پر نیکیوں کا انحصار نہیں ہے، بلکہ اگر ہم لباس پہن رہے ہیں تو لباس حضور کی اتباع میں پہن رہے ہیں تو بھی یہ لباس پہننا نیکی بنے گا۔ وہ رنگ پہن رہے ہیں جو حضور کو پسند تھا، سفید لباس پہن رہے ہیں تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں اچھی نیتیں کر کے جا رہے ہیں، رزق کمانے کے لیے جا رہے ہیں اچھی نیتیں کر کے جا رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تقسیم کر کے اپنے آپ کو نیکیوں سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کے پیچھے جو ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم بہانے بنا کر، جہاں ہماری سستیاں ہیں وہاں ہم بہانہ بنا کر، عذر بنا کر اپنے آپ کو نیکیوں سے دور نہ کریں۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور عذر خام خواہ کا جانشین میرے سنت کا ایک بڑا پیارا مدنی پھول کل رات کو آپ نے سلسلے میں عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا بندہ دیکھ لے کہ یہ عذر ہے یا سستی ہے، جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ عذر ہے یا سستی ہے، تو سستی ہے تو سستی کو دور کر دے، اور جو معذور ہے تو معذور کے احکام بہرحال علیحدہ بیان ہوئے۔ عمومی طور پر سستی ہی ہوتی ہے، بندہ معذور نہیں ہوتا۔ سچ بولنے میں کون سا کاروبار اگر کرتا ہے تو سچ بولنے سے کون سی اس کی دکان ڈھہ جائے گی یا بندہ مر جائے گا کوئی، یا کوئی اولاد کو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیاں، اچھے اعمال یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مستفیض ہونے اور جنت کی اعلیٰ و ابدی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیکی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی یہ ہر حال میں اہمیت کی حامل ہے، اور اس بات کا ہمیں اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب طرف نفسہ نفسی کا سما ہوگا، آفتاب 1.25 میل پہ ہوگا، دربار الہی ہوگا، اور جو ہے وہ انسان کے پاس صرف ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی، اور وہ اس ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت کے داخلے سے روک دیا جائے گا، اور وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ اپنے بہترین دوستوں کے پاس جائے گا اور جا کے ان کو کہے گا کہ دنیا کے اندر تو آپ نے مجھ پہ بہت احسانات کیے تھے آپ نے، لیکن آج ایک احسان اور کر دو کہ ایک نیکی مجھے دے دو، لیکن اس وقت کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
پھر اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ ایک نیکی کی جس کے میں نے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر میں وہ ترک نہ کرتا تو آج میں جنت میرا مقدر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مسند الفردوس شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کا مجمع تھا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شیر جو وحشی درندہ ہے جب یہ دھاڑتا ہے، جب آواز نکالتا تو کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے کہ یہ اپنی آواز میں کیا کہتا ہے جب دھاڑتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر جب دھاڑتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے کسی نیک شخص پہ مسلط نہ کرنا، یعنی نیکی کا اجر دیکھیں، نیکی کا فائدہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس کے لیے امان ہے وحشی چیزوں سے، اور روز معاشر اس کو کیا اجر ملے گا۔ اب نیکیاں جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں کہ ایک نیکی تو وہ ہے کہ جس کا کرنا ہر حال پہ ہم پہ ضروری ہے، جو فرض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو نیکیاں ہیں جن کو شریعت نے فرائض اور واجب کے حکم میں بیان کیا ہے، ان کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کے نہ کرنے پر عتاب ہے۔ اور ایک نیکی وہ ہے کہ جو سنن کے اندر، نوافل کے اندر، مستحبات کے درجے کے اندر آتی ہیں، جن کو ہم کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہمیں نیکی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سنن سے مراد سنن زوائدی، ظاہر سی بات ہے آپ کی مراد ہے جی جو آپ مستحبات کے ساتھ ایڈ کرنے، جی کیونکہ سنت موقدہ کو اگر وہ عادت بنا لے گا تو وہ تو معاملہ گناہ کا شکار ہوگا، ایک دو مرتبہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں نے بات پڑھی راتی کے ایک شخص تھا جو ایک اللہ والے کی بارگاہ میں آیا جی اور آ کے اس نے سوال کیا، حضور یہ بتائیں کہ نیکیاں کس وقت کرنی چاہیے؟ جی بندہ جو ہے وہ اچھے اعمال کی ابتدا کس عمر سے کرے، کس وقت سے کرے؟ جی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے ایک دن پہلے اچھے اعمال کی بندے کو ابتدا کر دینی چاہیے۔ تو وہ جو سائل تھا وہ کہنے لگا، حضور یہ بات تو یقینی ہے کہ مرنا ہے، لیکن یہ تو نہیں پتا کہ کس وقت مرنا ہے۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات تمہیں پتا ہے کہ مرنا ہے لیکن وقت نہیں پتا کس وقت کہاں مرنا ہے، تو پھر زندگی کے ہر دن کو اپنی زندگی کے آخری دن سمجھو اللہ اور اس وقت سے نیکیوں کی ابتدا کرنی شروع کر دو۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا چاہیے، قدم قدم پہ ہمیں جو ہے وہ شریعت دین اسلام نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، ہم قدم اٹھائیں تو ہم نیکی حاصل کر سکتے ہیں، ہم سانس لیں تو نیکی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ نیکیاں کرنی چاہیے اور آپ جو سیئات ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ قدم اٹھائیں، مسجد کی طرف جائیں، جتنے قدم اٹھتے جائیں گے کوئی ہنگ لگے نا پھٹکڑی، کل میں نے کہا تھا ایک موقع پر مثال دی تھی، ہنگ لگے نا پھٹکڑی، رنگ بھی آوے چوکھا۔ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، قدم اٹھا رہے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت امام سنت نے 40 نیتیں بیان کی ہیں مسجد میں جانے کی، وہ نیتیں کر لیں گے، ایک قدم پر 40 نیکیاں جو ہے وہ ملتی چلی جائیں گی۔ اب قدم اٹھائیں گے نیکی مل رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں آپ سانس لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو اپنے مصروف و مشغول کیا ہوا ہے، ذکر اللہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ امیر علیہ سنت اپنے تقریباً ہر ہی مدنی مذاکرے سے پہلے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات جو جمعرات کو ہوتے ہیں، ان میں بھی پہلے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، تو اس طرح سے جو ہے اس کا فوائد آپ کو ملتے رہیں گے، اعتکاف کی برکتیں، اس کی نیت ثواب ملتا رہے گا، برکتیں ملتی رہیں گی، دیگر فوائد بھی ملیں گے۔ امیر سنت بھی بیان فرماتے ہیں اور بیان سے پہلے بھی بیان ہوتا ہے، تو ہم اپنا یہ ذہن بہرحال بنا لیں کہ ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، اور نیکیاں کمانے کے اندر ایک چیز مین جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بندہ انٹینشن، اپنی نیت کو جو ہے وہ اچھا بنا لے، تو انشاءاللہ نیت کے ثواب کا حقدار تو ہو ہی جائے گا، ہیں جی۔ تو نیت ہو اللہ کی رضا پانے کی ہو، ثواب کمانے کی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول جاری ہیں الحمدللہ علی منہ و کرمہ۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین دعوت اسلامی جو ہند میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ کچھ مدنی پھول ہم نے ان سے بھی لینے ہیں، کچھ یہاں منچ پر موجود ہیں جو آپ ہمارے ماسٹر فریم میں دیکھ رہے ہیں، کچھ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ وہ یہاں ہمارے مدینہ ہال میں موجود ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ ان کی بھی زیارت کریں گے، کچھ مدنی پھول ان سے بھی لیتے ہیں۔ حضور ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہمارے ذمہ داران ہیں، دین متیر کی دھومیں مچانے والے، سنتوں کا پیغام عام کرنے والے، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے۔ اللہ پاک ان کو مزید اخلاص اور ترقی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی کام کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، مدنی کام کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے بن جائیں ہم سارے۔ حضور یتیم کی کفالت کرنا، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کی کفالت کرنا بھی الحمدللہ یہ ایک نیکی ہے۔ واہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا
اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور پھر یہ انگلی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کو کھول دیا. یعنی یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوگا. واہ سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے یا کسی اور کے یتیم بچے کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد میں اپنی شہادت کی اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. واہ. اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اپنے یہ یتیم سے مراد، اب اپنا جب یتیم تو وہ ہوگا کہ جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت کر گیا ہو، ٹھیک. یہ ہوتا ہے یتیم. صحیح. تو اب اپنے یتیم سے مراد یتیم رشتہ دار ہے، جیسے کوئی ماں اپنے یتیم بیٹے یا دادی دادا اپنے یتیم پوتے، یہ اس کے اپنے یتیم ہوں گے. پوتی کی کفالت کرے، جبکہ کسی اور کے یتیم بچے سے مراد کسی اجنبی یتیم کی پرورش کرنا ہے. صحیح. کوئی اور ہے رشتہ داروں سے علاوہ جو ہوگا اس کی کفالت کرنا. جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو، ان دونوں ہی کی پرورش پر اجر عظیم حاصل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ یتیم کی کفالت جی یہ ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے رشتہ داروں میں بھی یوں معاملات ہوتے ہوں گے، انتقال ہو جاتے ہیں اور پھر اولاد پیچھے ہوتی ہے، لوگوں میں خودداری بھی ہوتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا وہ ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں کام ہی پھاڑ لیا ہوتا ہے کہ بھئی بس وہ بنا لیا ہوا ہے، کام ہی یہ کرنا ہے، سوال ہی کرتے رہنا ہے. سوال کرنا ان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک پورا باب ہے شریعت کے اندر، احکام اس کے بھی ہیں. بہرحال تو کچھ لوگوں کا کام تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی سوال کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ خوددار بھی ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، معاشی اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ یتیمی کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود وہ خوددار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی جنہیں سفید پوش بھی کہا جاتا ہے، جو ہر کسی کے سامنے اپنے حالات کا فسانہ نہیں کھولتے اور وہ اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے لوگوں کی خودداری کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہم ان کی امداد بھی کریں، ہم ان کی کفالت بھی کریں، ہم ان کی مدد بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خودداری، ان کی سفید پوشی یہ بھی برقرار رہے. اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں. قربان جائیں نواسائے مصطفیٰ کی آل اولاد پر. حضرت سیدنا امام زین العابدین، خاندان نبوت کا چشم و چراغ. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیر اعلام النبلاء میں ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کی بوریاں اپنی مبارک پیٹھ پر اٹھا کے غربا کے گھر میں رات کے وقت میں دے کر کے آتے تھے. جب آپ کا پتہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ ہمارے گھر میں غلہ آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کھانا آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا انداز ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہوا، اور پھر ان غربا کے گھر میں راشن جانا بند ہو گیا، تو بات کھلی کہ یہ حضرت امام زین العابدین تھے، یہ غریب نواز تھے، یہ سخاوت، یہ سخی، کمال درجے کے سخی تھے، جو رات کے اندھیرے میں آ کر غربا کی امداد جو ہے وہ کر جاتے تھے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہوتے ہیں انداز اللہ والوں کے. اللہ کرے ہمارا بھی یہ انداز بن جائے. ہمارا تو ہے وہ فوٹو بنا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں تو فوٹو بنا رہے ہیں وہاں پر. ہم غریب کی امداد کرنے جا رہے ہیں یا فوٹو بنانے جا رہے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ غور ہو جانا چاہیے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو فوٹو بنانے جا رہے ہیں، یہ امداد کرنے جا رہے ہیں. یہاں رمضان شریف میں فضیل بھائی ایک کسی نے میسج کیا مدنی چینل پر. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے گھر پہ کوئی جو ہے وہ امداد دینے کے لیے آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا. تو یہ میسج موصول ہوا تھا رمضان شریف میں کہ رمضان شریف میں امداد دینے کے لیے بندہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ کچھ یہ لے لیں، عید آنے والی ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں. بچوں نے کہا بھی یہ اپنا پیسہ واپس لے جائیں، اپنے کپڑے، یہ پیسہ، یہ امداد، یہ راشن واپس لے جائیں. یہ کیوں واپس لے جائیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو آپ نے ہمیں جب یہ دیا تھا تو ہمارے ساتھ فوٹو بنائے تھے، اور وہ فوٹو بنا کے آپ نے جو ہے وہ اخبار میں دیے تھے. جب سے آپ نے وہ فوٹو اخبار میں دیے، ہمیں پورے محلے کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں تم بھکاری خاندان ہو، تم بھکاریوں کے بچے ہو، تمہاری ماں بھیک مانگنے والی ہے.
لے جاؤ اپنا راشن اٹھا کے، ہمیں نہیں چاہیے. یہ کتنی مطلب ایک دکھ والی اور اذیت والی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا ایک بھرم رکھا ہوا ہوگا اور یوں ہمارا فوٹو اور اس کو عام کر رہے ہیں. جناب کمال ہے، کیا ہے یہ؟ بوڑھے افراد بیچارے 50 60 سال کے ڈنڈے کھا رہے ہیں، راشن تقسیم ہو رہا ہے وہ سوٹے کھا رہے ہیں. توبہ یا اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور پھر عمر ہے جس کی 60 70 سال عمر ہے، اس کے جو ہے وہ کندھے کے اوپر آپ جو ہے 50 کلو کا توڑا رکھ رہے ہیں چینی کا، وہ بیچارہ اپنا وزن لے کے کیسے گھوم رہا ہے، یا آپ کے توڑے کا وزن کیا لے کر گھومے گا؟ تو یہ چیزیں ساری صرف سمجھنے کی، تھوڑا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. یہاں تک فضیل بھائی یہ معاملات دیکھنے میں بھی آئے ہیں، مشاہدے میں بھی آئے ہیں. ہاں بھائی خلقت جمع ہو گئی ہے، ہاں جی ہو گئی ہے، لوگ یہ آ گئے نے، ہاں جی آ گئے، ارے ٹھہر جاؤ تھوڑے اور آ لینے دو، یعنی تھوڑے اور آ جائیں. یعنی رش لگا ہوا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں لگا رہے ہیں بھیج رہے ہیں دے رہے ہیں کر رہے ہیں، ابھی آتے ہیں ہو جاتا ہے، پھر ساتھ میں گالیاں بھی دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. خدارا ایسے کام نہ کریں. آپ غرباء کی امداد کریں، مساکین کی امداد کریں، یتیم کی کفالت کریں، اس کی خودداری کو ملحوظ خاطر رکھ کر کریں. انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب میں اضافہ ملے گا. اور جو متقی بھی ہو پرہیزگار بھی ہو ایسے غریب کی امداد جو ہے وہ پہلے کریں، اس میں اجر و ثواب اور زیادہ ملے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا فقیر ہو، حاجت مند ہو، اس کی جو ہے وہ حاجت کو پہلے پورا کیا جائے تو اس میں انشاءاللہ اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، خیر ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دے ایسے دے، سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے. یہ ہم اپنا ذہن بنا لیں، یتیم کی کفالت بھی کریں، غرباء کی مدد بھی کریں، لیکن ان کی خودداری کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا چاہیے. جی خالد. ذہن ہو گیا ہے لوگوں کا کہ کوئی نیکی کرے تو میری نیکی کا ڈنکا بجے، چرچا ہو. کسی نے یہ میسج بھیجا تھا، اس میں پہلے وہ ایک محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس نے وہ تنزیہ ایک میسج بنایا تھا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال. سوشل میڈیا پہ ڈال، جس طرح وہ آپ نے میں بتایا واقعہ کہ میسج آیا تھا اس طرح سے. یہ فوٹو کیا ہے؟ فوٹو میں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ لو اگر میں نے نیکی کی ہے لیکن وہ کتنے گناہوں کا مجموعہ بن گیا. ایک تو ان کی دل آزاری، صحیح، پھر وہ اس کا یہ عمل کرنا، ایک ریا کے اندر بھی وہ بیجا میری شہرت ہو کہ میں اتنا یعنی اس نے سخی ہوں. گویا کہ ایک ان کی جو دل آزاری کی وہ تو کر ہی دیا نا معاملہ، وہ تو ہو گیا. بالکل. اب کتنے خطروں میں یہ اور چلا گیا ہے، حب جا، ریاکاری، یہ وہ سارا نمود و نمائش، تسنو، مطلب یہ کھاتا نیکی نہیں ہے بالکل. مشکوک بنا دیا اپنا. صحیح بات. یہ اس پر غور کی حاجت ہے. پیوریفائی رکھیں اور صحیح رکھیں. نیکی کرنی ہے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنی ہے، اور اجر لینا ہے اللہ سے لینا ہے. جو کچھ لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے. فوٹو چھوڑیں. کیا میں تو حیران ہوں، یقین مانے فوٹو بنا لیں، فوٹو کر لیں، تجربہ ہوتا ہے جب آپ جاتے تھوڑا مسکرائیں تو صحیح، ایک تو فوٹو بنا، یعنی دل، میں صحیح بتاؤں آپ کو، اتنی بنا بولے بڑا خوشی سے فوٹو بندہ بنوا رہا ہے، ہاں جی آ جائیں آپ بھی، وہ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں بھی ایک نیت ہوتی ہے یار خوش ہو جائیں گے. جائز کام بھی ہے فوٹو بنوانا، ناجائز حرام نہیں کہہ رہے اس کو، لیکن وہ ڈیمانڈ بھی ہے تھوڑا مسکرائیں تو صحیح، ادھر تو دیکھیں. یہ بھی مطلب کیا ہے اس میں، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. فوٹو بنوانے اور چھپوانے میں جو فرق ہے اس کی بھی وضاحت اگر فرما دیں. جی، فوٹو بنوانا یا چھپوانا؟ بنوانا بالکل، موبائل میں بنوا رہے ہیں تو اس کا حکم تو وہ ناجائز کا نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ پرنٹ آؤٹ ہوگا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ناجائز کام ہے، جائز کام نہیں ہے. تو یہ نہیں کرنا، ہم نے اس طرح کے کام نہیں کرنے، اور اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے. مجھے تو کل ایک اور بھی پیغام ملا ہے کہ وہ فوٹو آپ کا جو ہے وہ ایک عام ہو رہا تھا مدنی چینل کے مقبول عام اور یہ اور وہ اور مبلغین اور یہ اس طرح کر کے، میں بھی تھا اور شاید کچھ کوئی اور بھی تھے، تو یوں کر کے میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کون فوٹو بنا رہا ہے، کدھر لگا رہا ہے. تو یہ بھی فوٹو بنانے والے بھی بڑے جو ہے نا وہ یہ تیز ہوتے ہیں. ملاقات کر رہے ہوں گے نا، ایک بندہ ساتھ میں فوٹو بنانے والا، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے یہ فوٹو بن رہا ہے، تو یہ بھی کرتے ہیں. بہرحال جی، یہ فوٹو بنوانے اور یہ سارا کچھ کرنے کی بجائے اگر ہماری یہ نیت بن جائے کہ ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ سلطان بھائی بھی ہیں، دہلی سے تعلق ہے ان کا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار فیض الانوار جو ہے یہ بھی ہند میں ہے، اور ماشاءاللہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ وہیں سے ہے. جی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. مزید اولیاء کے مزار بھی ہیں. جی
خواجہ کی چوکھٹ وہاں ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ ہمیں جانا نصیب فرمائے. آمین. میری حسرت ہے، تمنا ہے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمہ اللہ کی مزار شریف پر حاضری اللہ نصیب فرمائے. جی حضور، وہاں سے ہمارے آئے ہوئے ولی کی دعوت اسلامی ہے، کچھ آپ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول عطا فرمایا ہے، اور امیر اہل سنت کی برکت سے تو الحمدللہ میں خود اپنی اگر بولوں تو ہم لوگ بھی ایک اسٹوڈنٹ لائف سے تعلق رکھتے ہیں اور کالج اور کیمپس والے لوگ ہیں. تو میں نے آپ کو عرض کی تھی پہلے بھی کہ جب میرا دہلی آنا ہوا تھا تو پڑھائی کے سلسلے میں ہی آنا ہوا تھا میرا. صحیح. تو جس علاقے میں میں رہتا تھا وہاں پاس کوئی ایسا مسلمانوں کا ایسا معاملات وغیرہ نہیں تھے، مسجدیں بھی نہیں تھیں وہاں پاس. تو خود میرا یہ ذہن تھا، دینی ذہن اتنا نہیں بنا ہوا تھا چونکہ مدنی ماحول ہی نہیں تھا. صحیح. مگر دینی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے میرا یہ ذہن تھا کرتا پہن کے باہر نکلنے مجھے شرم آتی تھی. اوہو. اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی لائف کے وہ سارے معاملات ہوتے تھے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کا یہ فیضان ہے کہ آج کرتا پاجامہ کیا امامہ داڑھی اور زلفوں کے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا میں ہم لوگ سبحان دین و اللہ. سنیت کی سبحان خدمت کے اللہ. لیے کوشاں ہیں. سبحان اللہ. مرحبا. نیکی الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے یہ. نیکی کے حوالے سے دعوت اسلامی جو بنائی گئی اس کے پیچھے ریزن بھی ایک یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اصلاح کے لیے جو ہے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم نیک بن جائیں. نیک بننے کے لیے کئی ایک اعمال ہیں، فرائض اعمال ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، دیگر اور معاملات بھی ہیں. بعض ایسے بھی معاملات ہیں کہ جو نیکی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو کرنا، یہ بھی ایک نیکی کی طرف لے جانے والا اعمال ہے. نماز کے لیے چل کر جانا، آج میں جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ اس نیکی کے موضوع میں، وہ ہے مسجد کی طرف چل کے جانا. سبحان اللہ. جی بعض لوگ نماز پڑھنے سے بھاگتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو تو کتنا نوازتا ہے وہ الگ بات ہے، مگر نماز کی طرف چل کے جانے والے کو، مسجد کی طرف چل کے جانے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے. انشاءاللہ آج عرض کرنے کی کوشش کرتا سبحان ہوں. اللہ. اس سے پہلے ایک چیز عرض یہ کرتا چلوں کہ نیکیوں کی طرف جو ہمارا دل نہیں لگتا ہے، جو رغبت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے دو وجہ علماء کرام فرماتے ہیں. یہ تو کئی وجوہات ہیں، مگر یہ دو وجہ خصوصی طور پر لکھی ہوئی کتابوں میں کہ ان کی ادائیگی میں نفس مشقت محسوس کرتا ہے نیکی کی ادائیگی میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ میں جو یہ نیکی کرنے والا ہوں اس کے پیچھے ثواب کتنا رب نے رکھا ہے. اگر اس کو اس کا علم ہو جائے، وہ مثال ہمارے ذمہ داران بھی دیتے ہیں کہ اگر ہمیں مدنی کاموں کے پیچھے کتنا ثواب مل رہا ہے اس کا علم ہو جائے تو شاید ہم رات دن ایک کر کے مدنی کام اور دین کا کام کرتے رہیں. اللہ اللہ اللہ. الحمدللہ یہ مسجد کی طرف چل کے جانا بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، مگر ماشاءاللہ یہ حدیث پاک عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا اور نماز کے ارادے سے چلا تو جب تک اس کی نماز کی نیت باقی ہے وہ نماز ہی میں ہے. اللہ 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 اللہ. اور اس کے پہلے قدم، اب یہ دیکھیں مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے کس نیت سے؟ نماز کے لیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے پہلے قدم کے عوض اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھی جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسرے قدم کے عوض ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. جب تم میں سے کوئی اقامت سنے تو ہرگز تیز قدم نہ چلے. ادب بھی سکھا رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بے شک تم سے زیادہ ثواب والا وہ ہے جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہے. صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ جو مسجد سے زیادہ دور ہے اس کو اتنا ثواب مل رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وجہ کہ زیادہ قدم چونکہ چلتا ہے بندہ جو مسجد سے زیادہ دور رہتا ہے
کہ پلیز ایک نعت شریف بلا لو پھر مجھے شاہ برابر مدینے میں. ٹھیک ہے جی، مرحبا. ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. خلیاق صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. ماشاء اللہ کل رات بھی الحمدللہ سلمان بھائی آپ نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا کیے ہیں جو دعوت اسلامی کے مبلغان عملی جامہ پہنانے کے لیے جو 12 مدنی کام ہوتے ہیں اس میں سے ایک کوئی کام اپنے ذمے لے لے تو الحمدللہ وہ عملی کاموں میں شمار ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں بھی 12 مدنی کاموں کے ایک مدنی کام اپنے ذمے لینے کی لوں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ دعا کیجئے کہ میں الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہوں. اور میری نعت خواہ بھائی سے یہ عرض گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جی 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام اپنے ذمے لیں گے آپ. مرحبا مدینہ مدینہ. 12 مدنی کاموں میں سے 5 مدنی کام روزانہ کے، 5 مدنی کام ہفتہ وار اور 2 مدنی کام ماہانہ. 5 مدنی کام روزانہ کے صدائے مدینہ، مدنی حلقہ، مسجد درس، چوک درس، مدرسۃ المدینہ بالغان. یہ ہو گئے 5 ہو گئے روزانہ کے. 5 ہیں ہفتہ وار. ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، وی سی ڈی اجتماع، ہفتہ وار تعطیل اعتکاف، مدنی دورہ، اور ایک مدنی کام ہفتہ وار سند و بھرا اجتماع. 5 کی ہو گئے ہفتہ وار، اور 2 ہو گئے ماہانہ مدنی قافلہ اور مدنی انعام. اب ان 12 میں سے آپ نے جو ہے وہ روزانہ والے 5 میں سے کوئی ایک ذمہ لینا ہے، ہفتہ وار میں سے لینا ہے، ماہانہ میں سے لینا ہے، یہ آپ نے مینشن نہیں کیا. بہرحال ذہن ہم بنائیں. یہ 12 مدنی کام ہے، دعوت اسلامی کے بنیادی مدنی کام ہے. ہم نے انشاءاللہ یہ مدنی کام کرنے ہیں، اور یہ بھی یہ نیکیوں بھرے مدنی کام ہے. آپ جی سب کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ، بالکل. یہ تو جی ذمہ داری ذیلی مشاورت کے ذمہ دار، ہاں بلکہ ہر دعوت اسلامی والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. دعوت اسلامی سے کل جانشین امیر سنت رات کو فرما رہے تھے کہ آپ جو دعوت اسلامی کے مدنی کام اگر آپ کر رہے ہیں، کسی ایک کی بھی ذمہ داری ہے تو آپ پریکٹیکل جو ہے وہ عملی شمولیت میں جو ہے وہ گویا کہ شامل ہے. تو ہم نے انشاءاللہ مدنی کام کرنے ہیں، اور 12 مدنی کام اللہ ہمیں کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص بھی عطا فرمائے. بڑی بڑی بات ہے جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. مدرسہ بالغان اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھنا آتا ہے تو ذمہ داران دعوت اسلامی سے رہنمائی لے کر کس طریقے سے مدرسۃ المدینہ بالغان کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھانا ہے، یہ رہنمائی لیں، سیکھیں، اور پھر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بنائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی. مرحبا، آپ کا کال کرنا، اللہ برکت دے. جی محمد حبیب اتاری گلشن کالونی گجرانوالے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا پروگرام ہے. صبح صبح لگاتے ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سلمان بھائی میری خصوصی یہ امیر سنا کلام ہے، فرمائش ہے، آپ یہ پوری فرما دیں. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مرحبا مدینہ مدینہ. آپ کے کافی سارے میسیجز بھی ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں جی. اللہ آپ سب کو عطا فرمائے. میرے بس میں ہو تو میں سارے 1 منٹ میں سارے میسیج پڑھ دوں، لیکن کیا کروں، 1 منٹ میں سارے میسیج نہیں پڑھ سکتا. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں. تو چلیں بہرحال جتنا ٹائم ہے میں کوشش کرتا ہوں جی. کہاں سے ہے جی یہ، کہاں سے، گجرانوالہ سے میسیج ہے، نہ سنا دیں. پنجابی کلام سننے کی فرمائش ہے. مرحبا سجاد علی بھائی. سجاد بھائی ہیں علی پور چٹھا سے. واہ جی سبحان اللہ. ان کا سوال ہے، آپ کے سوال کو ڈسکشن میں لاتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہیں جی ایف ایس ڈی سردار آباد فیصل آباد سے. میسیج ہے، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. زبردست کلام کی فرمائش ہے. جو اس کے معنی سمجھے گا اس کو اس کا اور سرور ملے گا. ٹھیک ہے. ویسے میں نے وہ کہا نا الا حبی ہی، جس کو حب کا پتہ ہے اور ساتھ میں ہی کا بھی پتہ ہے نا، تو وہ اس کی چاشنی کو محسوس کرے گا. تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ذرائع دے رہا ہے. جامعۃ المدینہ میں آپ آئیں انشاءاللہ. یہ حب کا معنی بھی پتہ چلے گا. محبت کی تعریفات یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ کتاب کا عنوان میں بتا دیتا ہوں، نام بتا دیتا ہوں، اصلاح اعمال، مکتبۃ المدینہ کی کتاب، زبردست کتاب ہے. وہاں سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. محبت کی تعریفات ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اور اعلی حب ہی، اس ہی کے اندر جو ہے نا
یہ ضمیر جو ہے، اس ضمیر کے اندر بھی ایک مطلب کیا مفہوم بیان کروں. ایک ہوتا ہے عبد، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں سبحان الذی اسرا بعبدی ہی، تو یہ جو بعبدی ہی میں لفظ ہے نا، اس کا جو ایک مزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اپنے خاص بندے کو معراج کرائیے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے، جامعۃ المدینہ میں آئیں گے تو یہ جو باتیں میں کبھی کبھار چلتے چلتے کر جاتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس کا جو ہے وہ لطف اور کیف جو ہے وہ محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے جامعۃ المدینہ میں داخل آپ خود ہو جائیں. آپ نہیں آ سکتے، اپنے بچے کو، اپنے گھر کے کسی فرد کو داخل کروا دیں. گھر کے کسی فرد کو داخل نہیں کروا سکتے، کسی ایک جو ہے وہ اسلامی بھائی کا جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے کا خرچہ جو ہے وہ پورا اس کو اپنے ذمہ لے لیں. اللہ نے چاہا تو اس کا فیضان کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ضرور نصیب ہوگا. یہ ہیں جی، نام ہے ان کا، کیا نام ہے جی، نام شروع میں لکھ دیا کرے تو میں نام بہرحال ضرور اناؤنس کر دوں گا. یہ ہیں جی عبید بھائی ہیں کھانے وال سے. بہت شکریہ عبید بھائی آپ کے میسج کے لیے. سعید بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں. شعیب اتاری کہاں سے ہیں جی؟ سلا والی سے. سبحان اللہ. ہمارے ماشاءاللہ سعید بھائی مجلس مالیات یہ ہے غزالی کابینات، اس کے بھی اور حسنینی کے بھی آپ ہی ہیں حضور؟ سیپریٹ ہو گئے. اچھا اب الگ ہو گئے، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، بہرحال ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جی، کلام سنائیں گے. اور یہ ہیں جی، کیا نام ہے ان کا؟ نام طیب نصیر بھائی ہیں. یہ کوئی فروٹ فارم ہے اوکاڑا میں، وہاں سے رنالا خرد میں، وہاں سے ان کا میسج ہے جی. بڑی مہربانی جی، فروٹ فارم کے قریب سے آپ نے میسج کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلیں جی آگے کچھ کلام شامل کریں. وقار بھائی، سعید بھائی، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چمک تجھے سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھے سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن
نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل چمکا، دل درد سے بسمل کی تر لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، دل درد سے بسمل کی گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ چکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، دل درد سے بسمل کی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی آپ کہتے ہیں آپ بڑے ہائی نوٹ سے پڑھتے ہیں، اتنے ہائی نوٹ سے میں پڑھ سکتا ہوں؟ یہ ہوتا ہے ہائی نوٹ، اچھے نوٹ سے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، مرحبا جی سعید بھائی۔ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ،
مدینہ روزے پہ بلا دیجئے سلطان مدینہ عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب میں عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب میں دیجئے بقیس کو تو سلطان مدینہ روزے پہ بلا دیجئے سلطان مدینہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو رسول اللہ پائے شبی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں سبحان اللہ، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مدینہ طیبہ کی بات اور حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں پر آئیے ہم ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس کے سیگمنٹ باتیں جن سے خوشبو آئے۔ جی ہاں، اس سیگمنٹ میں ہم بزرگان دین، صحابہ کرام علیہ مردوان، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، صالحین اور پرہیزگاروں کی وہ باتیں جو ہمارے قلوب و اذہان کو عمل کے اعتبار سے معطر اور معمر کرنے والی ہیں، انہیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول جو کئی اجزاء پر مشتمل ہے، انشاءاللہ عز و جل
اسے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ انشاء اللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے اعمال کو خیر کے ساتھ اپنی رضا کی خوشبو سے معطر اور معمر فرمائے گا۔ انشاء اللہ عز و جل اس پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوارنے میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے لا خیر فی صلاۃ لا خشوع فیہا، ارشاد فرماتے ہیں ایسی نماز میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کے اندر خشوع قلب، دل کی سوز اور گداز، رقت، وجد و کیف، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نماز کے اندر نہ ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب اس کی جناب میں حاضر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے، اب قلوب و اذہان سے ہر طرح کے غیر کے خیالات کو نکال کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی جانب متوجہ ہونا، یہ نماز کا مقصود و محمود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے ایسی کیفیت حاصل نہیں، جس کی نماز ایسی نماز نہیں، اب یہ ایسی نماز ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کما حق ہو رب کی رضا، خوشنودی، فضائل، مناقب، کمالات پر مشتمل ہونی چاہیے تھی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ ایسی نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رقت قلبی، خشوع قلب، وہ حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو ایسا بنانے کے لیے کوشش کریں کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ولا خیر فی صوم، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے روزے میں کوئی خوبی نہیں ہے، کیسا روزہ؟ لا امتناع فیہ عن اللغو، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بےہودہ کاموں سے جو پاک اور صاف نہ ہو۔ روزہ تو رکھ لیا ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا تو رہ رہا ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، جو چیزیں حلال تھیں کھانا، اسے ترک کر دیا ہے، لیکن وہ جو بغیر روزے کے بھی حرام تھی، وہ کام، وہ رب کی نافرمانیوں والے کام، وہ فلمی ڈرامے دیکھنا، وہ گناہ کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، جو ویسے ہی گناہ پر مبنی کام ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے انہیں نہ چھوڑا، بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے روزے میں کوئی خوبی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب الوراق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے بندے کے روزے کی، بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ جو حلال کھانا پینا تو ترک کر دے، لیکن وہ چیزیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، انہیں نہ چھوڑے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا، اس کی بارگاہ میں حاضری، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز وہ ہو جو خشوع والی ہو، جو دل و جان سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری والی جو نماز ہے، یقیناً اس کی برکتوں کا، رفعتوں کا، عظمتوں کا کیا کہنا۔ اسی طرح ایسا روزہ کہ جو ممنوعات سے واقعی بندے کو روک دے، حرام کردہ اشیاء سے آدمی واقعی رک جائے، کھانے پینے سے بھی رکے اور گناہوں کو بھی ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ وہ روزہ ہے جو یقیناً بندے کو حلاوت، چاشنی اور عبادت کی لذت عطا کرنے والا ہے۔ پھر رب کی رضا اس بندے کو حاصل ہوتا ہوئی محسوس ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، عبادت کے اندر لذت حاصل ہے، سکون، اطمینان اور چین کی دولت نصیب ہوتی چلی جا رہی ہے ایسے بندے کو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ولا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے تلاوت قرآن کرنا، یوں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا جس کے اندر غور اور فکر کا وجود نہ ہو، کیا پڑھ رہا ہے، کیا الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، کس انداز میں ہو رہے ہیں، ان کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں کس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، کس بات سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد فرماتے اس کی کوئی پرواہ کیے بغیر جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، فرماتے اس میں کوئی دلکشی نہیں ہے، اس میں بندے کو ثواب تو یقیناً مل رہا ہے کہ زبان سے ادائیگی کر رہا ہے وہ، لیکن جو کما حقہ فائدہ، رب کی رحمت کے حصول کا جو ذریعہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کے نزول کا جو سبب تھا، یہ اپنی غفلت کی بدولت
اس سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وہ انداز ہو کہ جو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ولا خیر فی علم لا ورع فیہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے علم میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، اس کا کما حق فائدہ نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کیسا علم؟ جس کے اندر خدا ترسی، پرہیزگاری، جس میں ورع، اللہ تبارک تعالی سے ڈرنا اور ممنوعات کو ترک کر دینا نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے علم میں کوئی کشش نہیں ہے۔ دراصل علم کے حصول کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے بندہ ان پر عمل کرے، انہیں بجا لائے، رب کی رضا کے لیے وہ کام کرے، اور جب اسے ایسی چیزوں کا علم ہو کہ جن سے منع کیا گیا ہے تو انہیں چھوڑ دے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی جانب جو ہے متوجہ ہو جائے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حصول علم کا مقصد یہ تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ مقصد ہی اس نے فوت کر دیا تو پھر اب ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا علم خیر پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم دین تو حاصل کر رہا ہے، علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن بغیر عمل کے ہے، اس کے عمل کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، رب کی رضا والے کام نہیں کر رہا، حرام ممنوعات جو اس کے اندر موجود تھی انہیں نہیں چھوڑ رہا، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، ایسا شخص اپنے خلاف قیامت کے دن کے لیے حجتیں قائم کیے چلے جا رہا ہے کہ ایک چیز کا علم ہونے کے باوجود اسے چھوڑتا نہیں ہے، شریعت جس کے چھوڑنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ولا خیر فی مال لا سخاوت فی، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی مالداری میں، ایسی دولت میں، ایسی تونگری میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں سخاوت نہ ہو۔ جس رب نے مال عطا کیا ہے اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا نہ پایا جائے، ارشاد فرماتے ہیں ایسے مال میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے۔ مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن عزیز و اقارب، رشتہ دار بھوکے سو رہے ہیں، پڑوس میں بچے بلک رہے ہیں لیکن بندے کو احساس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا مال کسی خیر پر مبنی نہیں ہے۔ فرائض و واجبات، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنا، یہ تو ویسے ہی لازم ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں بندے کو مال خرچ کرنا چاہیے، جہاں شریعت کو محمود ہے، پسندیدہ ہے، عزیز و اقارب کے درمیان مال کو خرچ کرنا، ان کی بھلائی کے لیے صرف کرنا، یہ یقیناً شریعت میں محمود ہے۔ اور جس بندے کے پاس مال ہو لیکن سخاوت سے وہ محروم ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مال خیر سے محروم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں ولا خیر فی اخوۃ لا حفظ فیہا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بھائی چارے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کیسا بھائی چارہ؟ جس میں حفظ مراتب نہ ہو، جس میں دوسرے کے مقام اور مرتبے کا، اس کے سٹیٹس کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی اخوت، ایسے بھائی چارے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا، لیکن یہاں ہر ایک کو جس معاشرے میں، جس جگہ، جس بھائی چارے میں ہر ایک کو اپنا مفاد مقصود ہو، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی اخوت، ایسے بھائی چارے میں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ زبان سے کہتا رہے نہیں میں تو آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو عزیز جانتا ہوں، میں آپ کے لیے جان دے دوں، مال دے دوں، فلاں کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، لیکن ارشاد فرماتے ہیں اگر مقصود اس کا اپنا مفاد ہے تو پھر ایسے بھائی چارے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ولا خیر فی نعمت لا بقاء لها، ارشاد فرمایا ایسی نعمت کا کیا فائدہ، ایسی نعمت میں کوئی خیر نہیں ہے جو ختم ہو جانے والی ہے۔ اس میں اشارہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نعمتوں کی جانب جو ہمیشہ رہنے والی ہے کہ بندے کا مطمع نظر، بندے کی امید، بندے کی امیدوں کا محور جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں، جنہیں زوال نہیں ہے، جو جنت میں عطا کی جائیں گی، وہ مقصود ہو تو یقیناً اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی دعا میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جس میں اخلاص نہ ہو۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ہاتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں اٹھے ہوئے ہیں لیکن دل کسی اور جانب ہے، زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں دل میں
ان پر کوئی غور فکر تفکر تدبر نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی کسی اور جانب متوجہ ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہے لیکن کسی دوسرے شخص سے باتیں کر رہا ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ انداز یقیناً غفلت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم ہمیں نیک بندوں کے مخلصین کے طریقے پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے۔ واہ جی سبحان اللہ، کیا پیارا مدنی گلدستہ دیکھا ہے آپ نے جی۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اچھی اچھی باتیں اللہ کرے ہم سیکھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے ڈور سٹیپ پر آ کے ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ آگے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہمارے ہند ظہیری کابینہ کے نگران ہیں ہمارے محمد فیضان اتاری بھائی، ہمارے ساتھ مدینہ ہال میں موجود ہیں۔ جی فیضان بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، نہ زبان ہلائیں، نہ کچھ بولیں، نہ چلیں پھریں، تو کیا پھر بھی کچھ نیکی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال مرحبا۔ یور کوسچن ہیز بین ڈائیورٹڈ ٹو ایاز بھائی۔ جی ایاز بھائی، اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بہترین فرمان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، فرمایا کہ جو شخص بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، بھلائی کی طرف رہنمائی کر دے، تو وہ گویا کہ بالکل بھلائی کرنے کے مثل ہے، بھلائی کرنے والوں کی طرح ہے۔ اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اور ہے کہ جس طرح سے تم حضرت ابو غزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کا ڈول بھر دینا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح سے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اگر کچھ بھی نہ کرے مسکرا کر ہی مل لے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کچھ بھی نہ کرے کسی کو بھلائی کی طرف راستہ بتا دے تو یہ بھی صدقے کی اس کے ثواب کے اندر آ جائے گا، نیکی کے اندر شامل ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، کچھ بھی مطلب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو مسکرا کر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں اور مسلمان بھائی کے لیے مسکرا رہے ہیں، صدقے کا اجر و ثواب جو ہے وہ کمائیں گے۔ ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں، نیکیاں کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے عطا کرنے والا ہے اور راستوں کی رہنمائی بھی کرنے والا، بلکہ جذبہ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین امیر سنت بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے جب جذبہ ملتا ہے تو پھر وہ جذبہ جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتا ہے، نیکیوں کا ذہن بھی جو ہے وہ دلاتا ہے۔ فیضان بھائی آپ بیان زبردست بیان کرتے ہوں گے، آپ چلیں بہرحال یہ بھی بیان آپ کو سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیسا بیان کرتے ہیں، اس نے ظن ہے میرا۔ اور بھی ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینہ اس ٹائم بھائی ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، یہ امانی کابینہ کے نگران بھی ماشاءاللہ، یہ پہلی طرف سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے امانی کابینہ کے نگران ہیں۔ نام کیا حضور آپ کا؟ مائک لیں، مائک لیں جی۔ محمد توصیف علی اتاری۔ توصیف بھائی، آپ کی کابینہ میں کون کون سا ایریا آتا ہے؟ کوٹا، بوندی، جھلاواڑ، بارہ۔ ماشاءاللہ، کیا مدنی کام ہو رہے ہیں آپ کی کابینہ میں؟ کچھ کارکردگی بتائیں، کیسے آپ خدمت کر رہے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ، درس فضان سنت ہے، مدنی درس ہے یا دیگر ہفتہ وار سنت و برئی اجتماعات کتنے مقامات پر ہو رہے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیں۔ جی الحمدللہ عز و جل، ہمارے ابھی جو 31 دسمبر جو ابھی گیا ہے، اس میں کوٹا راجستھان میں الحمدللہ عز و جل ہم نے کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے اجتماع کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے نگران کابینات کا اس میں بیان بھی ہوا الحمدللہ۔ مدرسۃ المدینہ بالیگان، یہ ہمارے الحمدللہ عز و جل تقریباً 27 مسجد میں یہ لگائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 27 جگہوں پر مدرسۃ المدینہ بالیگان لگ رہا ہے، قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، نماز کے احکام سکھائے جا رہے ہیں، چوک درس ہو رہا ہے، مدینہ مدینہ جی۔ اور اس کے علاوہ
مدنی درس کتنی جگہوں پر ہو رہا ہے؟ چوک درس کی کیا صورتحال ہے؟ 12 مدنی کام، ہفتہ وار اجتماع کتنی جگہوں پر ہو رہا ہے؟ ہفتہ وار اجتماع ہمارے 7 مقام پہ ہوتا ہے، 7 مقامات پر ہو رہا ہے. واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے آپ کی کابینہ میں مدنی کاموں کی، اور اللہ تعالیٰ بہار عطا فرمائے آپ کی کاوشوں کو، مالک کریم قبول فرمائے. یہ بھی نیکیوں کا ذریعہ ہے، مدنی کام کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے سلطان بھائی ہند نظامی کابینات کے اسلامی بھائی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بھی ہم کچھ مدنی پھول مزید لیتے ہیں. آپ حضور کچھ مزید بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات جو ہیلے بہانے لوگ بنا لیتے ہیں، ان پر آپ کیا کہیں گے کہ بندے جو اپنی طرف سے عذر بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں اور نیکی کے کام سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں؟ اچھا یار فلاں کر دے گا، وہ کر دے گا، سارے کام میں نہیں کرنے، میں ہی سب کچھ کرتا رہوں، یہ جو پرسیپشن بعض اوقات بن جاتا ہے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ میری ناقص عقل میں تو یہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے توفیق پر. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق عطا کرتا ہے نیکی کرنے کی، وہی نیکی کر سکتا ہے. صحیح. بندہ جو ہے زندگی کوئی 60 سال کی پاتا ہے، کوئی 25 سال کی پاتا ہے، کوئی بچپن میں انتقال کر جاتا ہے. ٹھیک. مگر ہر انسان جو ہے جو نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے. اگر کوئی بندہ پہلے کوئی نیکی کرتا تھا مگر اب نہیں کر پا رہا، جی، پہلے نماز پڑھتا تھا، پہلے روزے رکھتا تھا، پہلے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، مدنی کام کو لے لیں، مدنی قافلے میں سفر کرتا تھا، مگر آج مصروفیت کی بنا پہ نہیں کر پا رہا. پہلے اجتماع میں جاتا تھا، اب اس کے پاس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کا وقت نہیں ہے. درس میں بیٹھتا تھا، اس کے پاس 7 منٹ درس میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. بڑا ہی پیارا علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ نیکی کا کام نہیں کر پا رہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ اس کی مصروفیت بڑھ گئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس سے اپنی توفیق چھین لی. اللہ اکبر. تو جو شخص نیکی کے کاموں میں یہ سوچے یار میرے پاس اب وقت نہیں رہا، یا پھر جو میں دور ہوتا چلا جا رہا ہوں، تو اس کو تو فوراً سے پیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بڑی شان والی بارگاہ ہے، بڑی کرم والی بارگاہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم کیسے بھی گنہگار ہیں تو اسی کے بندے، اور ہم نے کتنے بھی گناہ کر دیے ہیں، کیسے بھی اعمال کر دیے ہیں ہم نے، ہے تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اس کے ولیوں کو ماننے والے، الحمدللہ اہل سنت والجماعت والے. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار اگر بندہ کرتا رہے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھ سے نہ بڑے اعمال کو چھوڑا، یعنی جو نیک عمل ہے نہ ان کی توفیق ہم سے چھوٹے، نہ ہی جو ہے چھوٹے اعمال جو لوگوں کی نظر میں چھوٹے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی جو اللہ کی قبول ہوگی بارگاہ میں وہ نیکی ہے، وہ نیکی بڑی ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے، ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے. ہاں یہ بھی میں نے ایک 12 روزہ اصلاح اعمال کورس اس وقت کہتے تھے، ابھی اصلاح اعمال کورس اس کا نام، پہلے قفل مدینہ کورس سے کہا جاتا تھا. تو 12 روزہ قفل مدینہ کورس میں 12 دن کا بھی روزہ بھی دن میں جی اب وہ روزہ دن میں تبدیل کر دیا. یہ امیر اہل سنت کی حکمت ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ایک دم بالکل سہل سے سہل، آسان سے آسان طریقے سے انداز سے لوگوں کو نیکی دعوت فراہم فرما رہے ہیں. اس میں ایک چیز بتائی گئی تھی، بڑی پیاری بات تھی. میرا پہلا وہ کورس تھا نیپال میں، وہ ہوا تھا، اور اس میں ہمارے مولم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، ارشاد فرمائی تھی کہ کوئی بندہ وہ تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ وہ مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، مگر وہ بندہ کسی مسلمان سے حسد رکھ رہا ہے. تو یہ نمازی تو ہو سکتا ہے، یہ روزے دار تو ہو سکتا ہے، یہ مدنی قافلوں میں مسافر تو بن سکتا ہے، یہ امامہ پہننے والا تو دکھ سکتا ہے، سنتوں کا عامل دکھ سکتا ہے، مگر یہ نیک نہیں ہو سکتا. کیونکہ نیک ہونے کے لیے اس کے دل سے حسد بھی دور ہونا ضروری ہے. یہ ان باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرے، ان نیک اعمال کرنے کی جستجو میں کوشش میں رہے، اپنے آپ کو نیک سمجھے نہیں. نگران شورا بھی ماشاءاللہ تربیت فرماتے رہتے ہیں، ہمارے مشفق باپ کی طرح جو تربیت فرماتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. نگران شورا نے بڑا ہی پیارا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیک دکھنے کے لیے جی رہے ہیں یا نیک بننے کے لیے جی رہے ہیں. اللہ، ہمیں نیک دکھنے کے لیے نہیں بلکہ نیک بننے کے لیے. جب انشاءاللہ تعالی انسائیڈ اچھا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے آؤٹ سائڈ بھی اچھا ہو جائے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت بابرکت کا ایک بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ بھی ہے. مدنی مذاکرے کے ذریعے انسان اپنے انسائیڈ کو بہت اچھا کر سکتا ہے. دیگر اور بھی موقع ہیں جس میں آپ مدنی ماحول میں رہ کر، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر اپنے دل کو، جو ہمارا بلیک ہارٹ ہو گیا اس کو آپ گرین ہارٹ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، مدنی ہارٹ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ چاہتے اس کی برکت ہمارے ظاہر پہ بھی نمایاں ہوگی، اللہ نمایاں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. کال ہے اس کو شامل کرتے ہیں. جی نذیر احمد کنڈو والا یار سے بات کر رہا ہوں میں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. میں تو 8 بجے تک اس کا انتظار کرتا ہوں کب شروع ہوگا، اور اس کے آگے سے اٹھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. ابھی بھی میں جم کے بیٹھا ہوا ہوں، بس بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اٹھنا پڑتا ہے. یہ بہت پیارا جو ہے مدنی ماحول ہے، الحمدللہ میں اس سے وابستہ بھی ہوں.
اس کی اجتماعات میں بھی جانے کی کوشش کرتا ہوں, زیارت بھی کرتا ہوں, جتنی تعریف کی جائے. اور حضرت صاحب کے لیے اور جتنی بھی پوری یہ ٹیم ہے, جتنے بھی دعوت اسلامی کے سب بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں, دل سے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور دن دگنی اور ملٹیپل جو ہے اس کو ترقیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے, اور جتنے بھی مدنی کام کر رہے ہیں, جو بھی نیک ارادے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا رخ کی ساری بھلائیاں دے, ہمارے بچوں کو بھی, آنے والی نسل کو بھی اس سے وابستہ رکھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور اتباع کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوب جی بھر کے نیکیاں کرنے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے, ملک پاکستان کو بھی آباد رکھے, اہل وطن کو بھی آباد رکھے, اور دعوت اسلامی کو بھی بھرپور ترقی خوشحالیاں ملے. بہت اچھا ماحول ہے, بہت اچھا ماحول ہے. مدینہ بہت شکریہ جی آپ کے جذبات کے لیے اور آپ کی دعاؤں کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. خالد بھائی کچھ مزید نیکیوں کے حوالے سے بیان فرمائیں. سید الکل فخر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں جن نیکیوں کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرماتی ہیں, آسان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بندہ مومن کو اس کے انتقال کے بعد سب سے بہترین جزا اور پہلی جزا جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے کے پیچھے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. چھوٹا سا عمل ہے, توجہ کے ساتھ بندہ جنازوں میں شرکت کرے اور اپنی قبر و آخرت کو یاد کرے جنازوں میں شرکت کر کے. عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بخشش کے پروانے تو عطا فرما رہا ہے, لیکن سلمان بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بڑے بگڑتے جا رہے ہیں. امیر علیہ سنت فرمایا کرتے تھے جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والوں, میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. یہ نیکی حاصل کرنے کا, برکت حاصل کرنے کا, مغفرت کے پروانے ملنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن ہم شاید اس میں بھی ایک رسمی طور پر شریک ہونے لگے, رسم بنا لیا ہے اس کو, اور بس حاضر رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا پیغام ہے, اپنی موت یاد کرنی ہے نہیں کرنی, بس یہ کہ میں دکھ جاؤں کہ میں آیا تھا. صحیح. تاکہ ایک وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے کام کر جاؤ, من وجہن تو یہ بات درست بھی ہے, ایسے کام کر جاؤ کہ جنازہ رش پکڑے, جنازے میں لوگ آئیں. پھر وہ ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی کے جنازے میں جاؤ گے تو کوئی تمہارے جنازے میں آئے گا, ورنہ تمہارا جنازہ سونا رہے گا. جنازے میں جو آئے کاش ایسا ہو کہ میرے جنازہ پڑھنے والے وہ لوگ ہوں کہ جو میرا جنازہ پڑھیں تو میں کیسے عمل کر کے گیا تھا میری مغفرت ہو جائے. ایسے لوگوں سے میں تعلقات رکھوں, ایسے لوگوں سے میں عمل بنا کر رکھوں. جنازے کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ عبدالحبیب بھائی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا جنازہ پڑھنے والے لوگوں میں کون لوگ شامل تھے. وہ جمع غفیر دیکھیں, وہ روشن مبارک چہرے دیکھیں, وہ عوام کا ازدحام دیکھیں, پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوں کو کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے, نیکوں کے جنازوں میں آنے والوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے. ایسے لوگ جن کی اتباع کرنے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے, وہ علماء, وہ مفتیان کرام جنازوں میں آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ ایک مدنی کام کرنے والا جو شخص ہے, جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو عام کر رہا ہے, اس کی والدہ کا یہ جنازہ ہے. اللہ تبارک اور امیر اہل سنت پڑھا رہے ہیں, پڑھانے والا دیکھیں. ایسے جنازوں میں بندہ شرکت کرتا ہے تو ذہن بنتا ہے کہ آخرت کی یاد ہونی چاہیے. میں نے دنیا سے جانا ہے, جس طرح سب نے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے. یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب جانا ہے, تو اچھا یہ ہے کہ ابھی سے کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میرے جنازے میں نیک لوگ تو آئیں. آمین 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 آمین. بالکل بہت پیاری بات کی. آج کل حال کیا بنا ہوا ہے جنازوں کا؟ دیکھنے میں آتا ہے, کئی بار تجربہ بھی ہوا ہے, میرے ساتھ بھی 1-2-3 مرتبہ تجربہ ہوا وہاں ہند سے, کہ لوگ جنازے میں ہیں. آپ کا نام حضور؟ سید عبدالغنی اتاری. شاہ جی ماشاءاللہ. آپ کی کابینہ کون سی؟ ہند حنبلی کابینہ, بنگلور شہر. بنگلور شہر سے. جی ارشاد. تو حضور وہی دیکھنے میں کئی بار یہ تجربہ ہوا ہے کہ جنازے میں لوگ آ رہے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں ہے کہ یار جنازہ آج یہ جا رہا ہے, کل ہو سکتا ہے میں بھی یہی 4 کندھوں پر مجھے بھی جانا ہے. لیکن وہ جنازوں میں بھی جو ہے لوگوں کا رجحان ایسا ہے کہ ہنسی مذاق ہو رہی ہے. تو ایک جنازے میں میں بھی شریک تھا, تو وہاں دعا کر رہے تھے امام صاحب, تو پیچھے لوگ کھڑے ہو کر
हंसी मजाक हो रही है कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान में खड़े होकर हंस रहे हैं। यानी मतलब लोगों को जो है ना वो क्या ये दुआ क्यों करा रहे हैं, हो गया मर गया तदफीन हो गई, अब क्या दुआ कराना। यानी इस तरह का जो है ना लोगों का जहन बना हुआ। शैतानी, एक तो शैतानी वसवसा, ऊपर से गफलत, एक तो शैतान का शिकार, ऊपर से गफलत। तो मैयत के लिए दुआ तो देखें करनी है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति फखलिसू लहु दुआ अल फाउ लिताकीब माल वस्ल। फरमाया जब मैयत पर नमाज पढ़ लो तो फिर नमाज पढ़ने के बाद पहला काम करना फखलिसू लहु दुआ, तो इखलास के साथ उसके लिए दुआ करो। तो नमाज जनाजा पढ़ लिया है, सुभान अल्लाह, उसके लिए दुआ भी करनी है। नमाज जनाजा के बाद हम दुआ भी करेंगे, जिसे पाक का हुक्म है, बड़ा वाज़ेह सरी हुक्म है। इससे आगे चले, ये जो अंदाज है ना, देखिए नमाज जनाजा के साथ जो चलने वाला है वो अजर व सवाब पा रहा है, जनाजे को कंधा देने वाला है। नमाज जनाजा जो है वो उसने अदा नहीं की, सिर्फ कंधा दे रहा है, इसके भी कंधा देने से कबीरा गुनाह बख्शे जा रहे हैं, माफ हो रहे हैं। ऐसा मौका हो नेकियां कमाने का, और वहां गफलत का ये हाल हो, बंदा लतीफे सुना रहा हो। अजीब तरीन मतलब बात है, तजर्बाशुदा बात है कि जनाजे की तदफीन हो रही है, बंदे को कब्र में जो है वो उतार रहे हैं, कब्र में दफना रहे हैं नमाज जनाजा के बाद, और दो बंदे खड़े आपस में अपना दांत निकाल रहे हैं, एक चुटकुले सुना रहा है, दूसरा दांत निकाल रहा है। अल अमान वल हफीज। तौबा या अल्लाह, ये क्या हमारा हाल बना हुआ है, हम क्या जा रहे हैं। अच्छा, फिर अफराद तफरीद का शिकार भी हो जाते हैं। एक ये भी चीज मुशाहदे में आई कि दफना रहे हैं तो एक बंदा जो है वो बड़ा उछाड़ पिछाड़ कर रहा है, रो रहा है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको 3 बंदों ने पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ के वापस ले जा रहे हैं, वो फिर आगे जा रहा है। अच्छा, गम से निढाल है, चले अजीब निढाल है। मैं इस पर मुस्कुरा क्यों रहा हूं, ताज्जुब क्यों कर रहा हूं, ये मुस्कुराना ताज्जुब का है। क्यों? इसलिए उस वक्त गम से निढाल है, आधा घंटा नहीं गुजरा, वो देखा जनाब मुस्कुरा रहा है, और जनाब इधर जा रहा है, उधर आ रहा है। तो मैं इस पर नहीं कह रहा ये मुस्कुरा क्यों रहा है, इस पर वो नहीं है, लेकिन अजीब मामला है ना जी। एक तरफ कैफियत बनाई हुई है, क्या बनाई है, दूसरी तरफ बनाई है, ये क्या बनाई हुई है। तो खैरुल उमूर औसतुहा, दरमियाना मामला होना चाहिए। हकीकत है, हम सबको जाना है, और नमाज जनाजा पढ़ें, जैसे खालिद भाई ने तवज्जो दिलाई, जिस तरह बताया, शिरकत करें, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए इसलिए शिरकत करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे मुसलमान भाई को बख्श दे, इसलिए शिरकत करें। मैं मुंह दिखा लूं, पता लग जाए फलाना भी आया सी, साढ़े फलाने थां ते आया सी, ये इसको हटाएं मामलात को बीच में से। जरूर मिले, अच्छी नियतों के साथ मिले, लेकिन इसलिए कि कल साढ़े ते भी आवेदा, इस चीज को खत्म करके हम खालिस अल्लाह ताला की जो है वो इबादत की नियत हो हमारी, अल्लाह ताला की रिजा पाने की नियत हो हमारी, इंशाल्लाह इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। और गफलतों में वक्त गुजारते रहेंगे तो बस फिर यूं ही हो जाएगा। तो जनाजा, नमाज जनाजा ये मकाम इबरत है, मकाम गफलत नहीं है। और याद रखें, जिस दुनिया के लिए आज टाइम दे रहे हैं और जिस दुनिया के लिए हमारे पास वक्त है, सुन्नतें सीखने के लिए वक्त नहीं है, इल्म दीन सीखने के लिए वक्त नहीं है, नेकियां करने के ना करने के 100 बहाने हमने तराशे हुए हैं, और लोगों के साथ वक्त बिताने के 100 बहाने हमने जो है वो इख्तरा किए हुए खड़े हुए हैं। कल ये लोग जनाजा आगे जा रहा होगा और ये दुनिया वाले लोग ये दांत ही निकाल रहे होंगे, ये हंस ही रहे होंगे, ये अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी गप्पे मार रहे होंगे, अपने मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे होंगे, और कलमा शहादत की आवाज लगा रहे होंगे। कलमा शहादत कोई नहीं पढ़ेगा। कलमा शहादत जब भी आप देखें, मैयत को जब उठाने लगते, कलमा शहादत जिसको देखो, कलमा जो मैयत अपने कंधे पर कंधा देने के लिए आ गया, वो भी कह रहे कलमा शहादत, सारे कलमा शहादत ही कह रहे हैं। पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा वो जिसको पढ़ना आता होगा। पढ़ना आता है? क्या पढ़ना आता है, कितना पढ़ना आता है, कैसे पढ़ना आता है, ये भी एक पूरा सवाल है। तो मेरे मीठे पेरिस टाइम भाइयों, आज के सिलसिले को हम जो है वाइंड अप करते हैं, इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। और इसी अमीर सुन्नत की ज़बान से जो हमने शेर सुना है, इसी पर इसको आखिरी बात भी है आज के सिलसिले की। कुछ नेकियां कमाले जल्द आखिरत बना ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा है भाई जिंदगी का। अल्लाह
ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول بھی فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑا، ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، نہ جاؤں گا تشنا گاہ ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، لے آ